بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد رسول اللہ نے کہا نہیں کہ اللہ کہتا ہے مرحبا اے میرے بندے، کیا تجھے خبر ہے کہ تم نے کس بلندی کا ارادہ کیا؟ کیا تو فرشتوں کی ہمسر بننا چاہتا؟ تو ہاں میں تجھے تیری مراد تک پہنچا دوں گا۔ کس کے لیے؟ طالب علموں کے لیے۔ اللہ کہہ رہا مرحبا، اللہ کہہ رہا مرحبا۔ مسئلہ یہ ہو انشاءاللہ 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 وہ ہے یہ کہ جیسے جیسے زمانہ بدل رہا، زمانہ آگے جا رہا، ویسے ویسے ہر چیز کی قدریں بدلتی جا رہی ہیں۔ ہر چیز کی قدریں نہ ماں باپ کی وہ عزت رہ گئی، نہ باپ کی روب رہ گیا، نہ ماں کی محبت رہ گئی کہ بچہ جو ہے ماں سے بہت دلچسپی رکھتا ہے، ماں کے بہت قریب رہتا ہے، نہ اس کی بات سنتے نہ اس کی بات سنتے۔ صبح شام طلاقیں ہو رہی ہیں، بیوی آ گئی تو اگر ہم خیال آ گئی تو کیا پتا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کوئی بھی نہیں، سب کو وہ کر دو۔ باہر آپ نکلیے گا تو ایسا لگتا ہے کہ پورے معاشرے سے حیا و شرم ختم ہی ہو گئے، رہ گئی، سب ختم ہو گئے۔ اس کے عذاب بھی طرح طرح کے، جیسے جیسے گناہ نئے نئے ہو رہے ہیں ویسے ویسے عذاب نئے نئے آ رہے ہیں۔ کیونکہ یہ کہاں سے آ رہا وہ کہا، آج سے پہلے کچھ دن پہلے یہ کروڑا نام کوئی جانتا بھی نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ اب منہ بھی چھپایا جا رہا ہے، سب کام ہو رہا ہے، سب ہو رہا۔ اللہ جب کہہ رہے تو کچھ نہیں ہو رہا۔ عقیدہ کمزور، جیسے جیسے وقت گزارا کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے علم دین حاصل کرنے کو تو اسی لیے کہا کہ آخرت آخری وقت تک سانس تک علم حاصل کرو، سانس تک علم حاصل، اسی لیے کہا جا رہا ہے۔ اور تم لوگ یہاں پہ آ گئی ہو تو اللہ کا شکر بھیجو، والدین کا شکریہ ادا کرو جنہوں نے تمہیں یہاں تک آنے دیا، ورنہ روڑے اٹکا دیتا، میاں روڑے اٹکا دیتا، کہاں جا رہی ہو، کیوں جا رہی ہو، کیسے جا رہی ہو، گھومنے جا رہی ہو، یہ کرے کہ کوئی ایسا بھی ہو رہا، یونیورسٹی کے بہانے نکلے یا گھومنے کے کسی بہانے نکلے، یہ سارے کام بھی ہو رہے ہیں۔ میں نے کسی زمانے میں اب بیویاں دیکھی کیسی کیسی بیویاں ہو گئی کہ آج کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول میری بیوی ہے، جب میں باہر جاتا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی نے کہا تھا رسول اللہ، میں باہر جب جاتا ہوں تو مجھے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتی ہے، جب میں آتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہے، مجھے تولیہ دیتی ہے، منہ ہاتھ دھلاتی ہے، اور جب میں ایسے بیٹھ جاتا ہوں کچھ سوچنے لگتا ہے کہ کس بات کی فکر ہے؟ اگر تجھے دنیا کی فکر ہے دنیا اللہ سب کو دے گا، اگر تجھے آخرت کی فکر اللہ تیری فکر میں اور اضافہ کرے۔ کون ہے بیوی یہاں پہ کہے گا اللہ کی فکر میں؟ ہاں ہاں چاہیے، دیکھیے آپ کے کلاس کا ٹائم ہو رہا، فوراً جائیے۔ اب سب ٹھیک، آپ کا سب تیار ہے؟ تیار؟ کون پوچھتا؟ کوئی کہا کہ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ وہ اللہ کی کارکن ہے، اللہ کی کارکن ہے۔ ایسی بیوی کو اللہ کا کارکن کہا گیا ہے۔ اب کہاں رہ گیا؟ سلسلہ ختم ہو گیا، نہ بچے میں تمیز ہے، تہذیب ہے، نہ ماں میں ہے، نہ باپ میں ہے، نہ رشتہ داروں میں ہے، نہ رشتہ دار کی پرواہ نہیں۔ بیٹا سلام کرو، ماموں ہے تمہارے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ماموں ہے، اور ہے بھی پتہ بھی ہے تو کیا ہوا، کون سلام کرے؟ تو آپ ہی سلام کر لیجئے، ماموں جان سلام کرنے کو حرج ہے؟ رسول اللہ کو سلام کرنے کے لیے اصحاب ترسا کرتے تھے کہ میں پہلے سلام کروں، اللہ کے رسول دور سے ہی سلام کر دیتے تھے۔ دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے عبداللہ تم پہ میرا سلام ہو، یہ ہے سلام کو عام کرنا۔ چھوٹا کوئی تھوڑی ہوتا سلام کرنے سے، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ دیکھیے ہمارے تو پروردگار نے سکھایا، جھکو گے سجدے میں بلندی حاصل ہوگی، جھکتے تو بلندی ملتی ہے۔ یہاں پہ جھکنے میں وہ ٹنڈی ٹوٹ جاتی ہے، شاخ اگر اکڑی ہوئی شاخ ہوتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے، ملائم شاخ ہوتی ہے تو جھک جاتی ہے۔ ہوا آئی چلی گئی پھر وہ اپنا سیدھی ہو گئی۔ جو ٹیڑھاپن دکھا رہا ہوتا وہ ٹیڑھاپن تو تیز ہوا آئے گی تو وہ لے جائے گی۔ بہرحال یہ تو باہر کی باتیں ہو گئی کچھ باتیں، اب کچھ اور بات ہو جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جو آئی ہیں تو آپ اس کو غنیمت سمجھیں، کوئی ایسی بات نہیں، ہم کوئی پیسہ لے کے یہ بات نہیں کر رہے، بلکہ آپ کو سیدھی حدیثیں سنانے کے دیکھیں یہ ہے۔ آخری زمانے میں جس زمانے لوگ بہت گناہ کریں گے تو رسول اللہ کہتے ہیں کیا ہوگا کہ ہوگا اللہ ان پہ عذاب نازل کر کے ان کو توبہ کر کے برباد نہیں کرے گا، بلکہ ایسے ان کے رزق سے برکت ہٹا لے گا، ان کی عمریں گھٹا دے گا، ان پہ ظالم حاکم مسلط کرے گا۔ یہ آج سب ہے کہ نہیں، عمریں گھٹ گئی ہیں، اس سے برکت اٹھ گئی ہے، ظالم حاکم مسلط ہے، یہ سب کام ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے گناہ کریں گے لوگ نئے نئے عذاب میں اور بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، وہ نئے عذاب بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جو بیماری نہیں اس کو بنا کے بیماری پیش کی جا رہی، آؤ
وہ اتنا پیچھے لگیں گے جس سے دوڑا کے ویکسین لگا رہے ہیں، دوڑا رہے. تم کو کاہے کی دلچسپی بھائی؟ ٹی بی پہ ہزاروں لوگ مر گئے، ہیپاٹائٹس پہ کتنے لوگ مر گئے، اور کتنی بیماریوں مرے ہوئے، ایک پیراڈال تو کسی کو ملتی نہیں. تمہیں کاہے کی دلچسپی اتنی ہو گئی ہے تم اس قدر پریشان ہو ویکسین لگوانے کے لیے؟ جس کی کیا کوئی سازش ہے؟ یہ اب تک تو پتہ نہیں چلا. وہ جو پتہ چلے گا، جو بتا نہیں سکتا، جو بتائے گا وہ مار دیا جائے گا. سب جا رہا ہے اس کو وہاں پہ ڈھونڈنے کے. یہ کہاں ہے؟ بہرحال مومن کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ مومن کی تعریف میں کہا گیا آپ علم حاصل کیجئے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اب دوسری چیز آگے آپ کو بتا رہے ہیں. مومن کی تعریف میں یہ ہے کہ کیا کہا گیا کہ مومن جب پل صراط سے گزرے گا تو کیا ہوگا؟ مومن، لفظ مومن یاد رکھیے، اس پہ بہت زور دینا اور بتانا ہے. جب آپ نے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، وہ صفت بھی تو پیدا کیجئے اپنے اندر. ہے یا نہیں ہے؟ ایک رواج بن گیا. آپ مومن 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 مومنہ مومن مومنہ، سب رشتہ دار ایک دوسرے کے کاٹے ڈال رہے ہیں ایک دوسرے کو. اس قدر حسد ہے، دشمنی ہے، جلن ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، یہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ کوئی حد اور کوئی روکنے والا نہیں. نکلو میری بہنوں، نکلو، بولو، پتھر کھاؤ. 1,24,000 انبیاء جو تھے آئے تھے پروردگار کے احکامات پہنچانے کے لیے آئے تھے. سب لوگ ان کی دشمنی کرتے تھے. وہ کسی کو کچھ کھاتے بھی تو نہیں تھے، نہ کسی سے لیتے، کچھ بھی نہیں کرتے. لیکن 950 سال حضرت نوح نے پتھر کھائے ہیں. سورہ یاسین جب پڑھتی ہیں، سورہ یاسین جو اسی میں تو ہے، شہر کے کونے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور آگے کہنے لگا اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، تم ان کو کیا کرے؟ تو اس نے کیا کہ اسی آدمی کو کاٹ ڈالا. جب اس کو آدمی کاٹ ڈالا تو پھر آگے قرآن میں لکھا ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ کاش میری قوم کو پتہ چلتا کہ پروردگار نے مجھے کن لوگوں میں شمار کیا، اسی میں کن لوگوں میں شمار کیا. کاش میرے قوم کو پتہ چلتا. یعنی کہ آپ جب امر بالمعروف کیجیے گا تب کا شمار بڑھ جائے گا. تو جب علم حاصل کیجیے گا تبھی تو کیجیے گا امر بالمعروف. میں نے خواب میں اپنے ایک بندے کو دیکھا، مسلمان بندے، اپنی ایک امتی کو دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ چاروں طرف سے اس کو آگ نے لپیٹا ہوا. اتنے میں اس کی ایک نیکی امر بالمعروف نہی عن المنکر نکلی، اسے وہاں سے اٹھا کے فرشتوں کی صف میں لے جا کے کھڑا کر دیا. دیکھا آپ نے؟ اتنا بڑا کام ہے. کوئی منہ بند ہے، سلے ہوئے ہیں، کوئی ہم سے کیا مطلب ہے یار؟ ہم کسی کے پھٹے میں پیر کیوں ڈالیں؟ تو کہاں پیر ڈالو؟ جہنم میں ڈالو گی. وہاں ڈالنے کے تیار ہے، پھٹے میں پیر ڈالنے کے تیار نہیں کہ لوگوں میں میل کراؤ، دشمنی ختم کرواؤ، بتاؤ، سمجھاؤ. کوئی کام نہیں رہ گیا. بڑی ہے سمجھانے والی. ہم نے دیکھا تھا ان کی ماں جب یہ شادی سے پہلے جو بدتمیزی کرتی تھی ماں، اب جو اس کی ساری پرانی برائی ہے بھائی اس نے توبہ کر لی. حضرت ہود نے توبہ کر لیا، اب حضرت زہرا کو رومال آ جائے گا. حضرت ہود نے توبہ کر لی نا، تبھی حضرت زہرا کو رومال باندھا جا رہا. بندھوا لو تو جانے. یہ ساری چیزیں سنی جاتی کس لیے؟ عمل کرنے کے لیے ہونی چاہیے. کہاں عمل ہو رہا؟ اس کی برائیاں کی جا رہی. ابھی آج ایک صاحبہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ان سے کہا کہ اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کر رہے ہیں پھر سب کو جائیں گے نصیحت کرنے. بھائی کیا خرابی ہے گھر میں؟ اگر ہم نہ بولیں، اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ کیا نہ کرو. نوح کا بچہ خراب نکل گیا تو اس میں حضرت نوح کا کیا قصور ہے؟ نہیں کیا قصور نوح کا؟ اسی طرح حضرت لوط کی بیوی خراب نکل گئی تو کیا قصور حضرت لوط کا؟ حضرت ہود کی بیوی خراب ہو گئی تو کیا قصور حضرت ہود کا؟ گھر میں انہیں لوگ بلانے کے لیے گئے کہ ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی، آپ ذرا دعا کر دیجیے بارش ہو جائے. کھٹکھٹا رہے کہ کہہ رہے وہ باہر گیا، اپنا کام کرتے رہے، تمہارا کیا کرے. خوب مغلظات سنائی کہ یا اللہ میں تو آیا تھا کہ ہم پیغمبر کیا جا رہے تو کہ ہمیں کوئی مسئلہ پتہ چل جائے. یہ تو گھر کی بیوی اس کو برا بھلا کہہ رہی ہے. باہر نکلے دیکھا ایک شخص شیر کے اوپر بیٹھا ہوا جا رہا تھا. بات چلتے ان سے بات کرتے پتہ چلے کہ سلام دعا ہوا تو پتہ چلے یہی ہے یہ مسئلہ. کہیں جاؤ ہو جائے گی انشاءاللہ بارش. کہ ایک بات اور بھی ہے. کہ وہ کیا کہ ہم گھر میں گئے تھے تو آپ کی بیوی ایسے ایسے کہہ رہی تھی آپ کو. بیوی بہترین چغل خور بندہ تھا، اس نے بتا دیا. تو کیا کہنے لگے؟ اللہ اکبر، تم ہم یہ وہ سب سمجھ جائے کہ خدا کا شکر ہے اس نے میرے دشمن کو میرے گھر ہی میں بھیج دیا. دشمن کے اوپر شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ کا. خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرے دشمن کو میرے گھر ہی میں بھیج دیا. یہاں اولاد دشمن بنی ہوئی ہے.
بیوی بچے دشمن بنے ہوئے، پڑوسی دشمن بنا رہتا، کتنے حقوق پڑوسیوں کے بتائے گئے، کہاں ہے وہ سارا؟ پڑھو، یہ سب اسی ضمن میں آ رہا، جو لے کے آئے وہ تو چھوڑا ہوا ابھی، اور اسے بھی اس لیے یہ لے کے آئے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہم نے خود سے نہیں پتہ، کتاب میں دیکھا، میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا عنوان ہے، کیونکہ آپ جب پڑھنے آئی ہیں اتنی مشکلوں سے، ہزاروں شیطانوں کو رونتی ہوئی، راستہ پھاڑتی ہوئی، چیرتی ہوئی، آپ نکل کے یہاں تک آئی ہیں۔ بڑا کام ہوا، بڑا کام کرنے دیا اللہ نے آپ کو، بڑی توفیق دی، بڑی ہمت دی، ورنہ بہت چھوٹے چھوٹے کام آپ نہیں کرتی، بہت ہمت پست ہو گیا، دل اشارہ کرتے ہوتا ہے، لیکن نہیں، اس کام میں آنے دیا۔ فرشتے اللہ کی مرضی کے بغیر تھوڑی خوش ہو کے پر بچھاتے ہیں آپ کے پیر کے نیچے، اللہ کی مرضی کے ساتھ خوش ہو کے پیر کے نیچے آپ کے پر بچھاتے ہیں، کون؟ فرشتے۔ اتنا بڑا کام ہے، اور کسی پر کیوں نہیں بچھاتے؟ ایک حدیث تھی، میں نے اپنے ایک دوست کو سنائی، جب کوئی طالب علم اور عالم کسی قریے سے جا رہا ہوتا تو ایک راستے سے جاتا ہے، دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے، نہ وہاں کچھ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ ٹھہرتا، تو اس کے جانے سے صرف کیا ہوتا، اس قریے میں جو قبرستان ہوتا اس پہ جو عذاب آ رہا ہوتا وہ سب ٹل جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، جانے سے آنے سے، صرف آنے جانے سے۔ وہ صاحب تھے، کہنے لگے، ہم نے کہا اگر ہمارے یہاں کے وزیر اعظم صدر اگر جائیں اس زمانے کی بات تھی، کہنے لگے بھائی بڑھ جائے گا عذاب بڑھ جائے گا، یہ کون آ گیا؟ یہ وقت ہے آپ کی، عذاب ٹل جاتا ہے۔ آپ اگر والدین کی، رشتہ داروں کی قبر پہ جائے گی تو آپ کے پہنچتے ہی وہ خوش ہو جائے گا، پہنچتے ہی خوش ہو جائے گی کہ چلو اس کے آنے، قدموں کے آنے کی وجہ سے یہ تو فائدہ ہوا ہمیں کہ کچھ ہو رہا۔ تو اسی طرح یہ کہ جو باب میلہ ہے بھی بتاتے ہیں اس کا نام کیا ہے کیا نہیں، کہ جب آپ آ ہی گئی ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ اپنی کارکردگی میں، اپنے کام میں، اپنی ایمان میں اضافہ کر لیں۔ اگر جیسے آئے ویسے ہی واپس چلے گئے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے، نہیں، اضافہ کرو، روزانہ آپ جو علم دیتے ہیں اس میں اضافہ کیجئے۔ جو کون سی حدیث میں یاد کر رہا تھا کہ اس میں یہ جو ان کا ہے، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں آپ فرماتے نہیں کہ وہ شخص مجھ سے نہیں جو اپنا روزانہ محاسبہ نہیں کرتا۔ محاسبہ، اب آپ سے اچھا محاسبہ کون کرے گا؟ آپ یہاں آئیے، اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہم جب جا رہے ہیں تو ہم ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے، کوئی تبدیلی آئی مجھے؟ آپ کے اندر کوئی اچھی تبدیلی آنی چاہیے، عبادت کی تبدیلی آنی چاہیے، گفتگو کوئی اچھی تبدیلی آنی چاہیے، سمجھے آپ؟ پہلے آپ گانا سنتی تھی، اب نہیں سنتی، آپ چھوڑ دیا آپ نے گانا سننا۔ اشتہار کے بھی جو گانے آتے ہیں اس کو بھی میوٹ کر دیا جاتا کہ نہیں بھائی ہم نہیں سنیں گے، گانا منع ہے۔ ڈرامے کے اندر جو گانا آ رہا تھا اس کو بند کر دیتے، گانا سنیں۔ اب ہم جو ہے بے پردہ باہر نہیں نکلیں گے، چاہے مدرسے میں جائیں یا نہ جائیں، ہرگز نہیں نکلیں گے، اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ جب معراج پہ رسول اللہ گئے تھے تو وہاں سے جو کچھ دیکھا تھا آئے تھے، وہ کبھی معراج کے موقع پہ بیان نہیں ہوتا، سینکڑوں ہوتے ہیں نعرے ہے، کالی کمری والے نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بتاؤ نا کیا دیکھ کے آئے، جو دیکھ کے آئے، جو انہوں نے بتایا وہ بتاؤ لوگوں کو کہ کیا دیکھ کے آئے۔ الٹا لٹکایا جائے گا آگ میں، پھر کیا ہوگا؟ ہاں، جب بیوی سیدہ کو آگے بتایا تھے، بیوی سیدہ رونے لگی۔ بات روایتوں میں کہ اگر مجھے غلط نہ کہہ رہا ہوں تو بے ہوش ہو گئی روتے روتے۔ یہاں کہ ہم یہاں بتائیں گے نہیں بیچاریاں کیوں بے ہوش ہو، وہ بتا ہی نہیں رہے۔ خیبر سے کراچی تک رسول اللہ کی پیدائش پہ جلسے جلوس ہوتے ہیں، لیکن نہیں، ہار پہنے ہوئے، گھوڑے پہ، اونٹ پہ، سب کچھ سب گھوم رہا تھا۔ کام کی بات نہیں بتائی ہے، جو کام کی بات ہے وہ بتا دو۔ تو بہرحال ہاں، تو کیا کہا کہ وہ مجھ سے نہیں، اگر اس نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، یا رات کو لیٹتے ہوئے اب ایک وقت اپنا محاسبہ کرے، دیکھے اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو توبہ کرے۔ یہی کیا یہاں پڑھتی جا رہی تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اضافہ کیجیے، اپنی خوبیوں میں اضافہ کیجیے۔ اگر نہیں کیا تو یہاں آنے کا اتنے یہ ایکسرسائز کرنے کا کیا فائدہ؟
ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں، بس آ کے بیٹھنا، سننا، چلے جانا. ایک تھوڑا دل بہل گیا، دل دوسرا ہو گیا، یا دل دوسرا کرنے کے لیے آتی. بہرحال آپ ہیں مومن، مومنائیں ہیں. بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ. نہ جانے کہ کتنی ایک آدھ حدیثیں تو ایسی ہوتی جلدی جلدی میں وہی بار بار دہرا دیتے ہیں. ورنہ اگر مومن کی حدیثیں نکالے، مومن کی، اب یہی دیکھ لیں سورہ مومن، سورہ مومنون، 2 سورے ہیں قرآن میں، اور کسی کو دکھائیے 2 سورے. اے خانہ کعبہ، اے اللہ کے گھر، کیا کہنے تیری عظمت کے ہے. ٹھیک ہے، مومن سے زیادہ تیری عظمت ہے آپ کی نگاہ میں. اگر ہے آپ کی نگاہ میں، یہ آپ نے حدیث سنی، آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں اللہ کے رسول نے کہا، کھلم کھلا بیان کر رہے ہیں تو صحیح ہوگی، مبالغے سے بات نہیں کر رہے ہوں گے. اگر آپ کو یقین ہو گیا، اپنے دل میں کسی بھی مومن رشتہ دار کے کینہ فوراً نکال دیجیے. اس کے نکالنے میں کیا ہوگا؟ نہ آپ کو بخار چڑھے گا، نہ اس کو کوئی لاکھوں روپے اچانک گٹھری گر جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے اپنے دل سے نکال دیا، وہ کافی ہے. اس کے حق میں دعا کیجیے. کب ہمارے ایک دوست نے بہت پہلے مجھ سے کہا تھا، جب جیسے مدرسے وغیرہ نہیں چل رہے تھے، کہنے کہ میں تو جب کسی سے کچھ وہ ہوتا، دل میں کوئی برائی آتی، میں نماز میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں، میرا دل صاف ہو جاتا ہے. آپ بھی یہی کیجیے. کوئی رشتہ دار ہو، کیا یہ ہم نے نکالا، کین اپنے دل سے نکالے، کیونکہ مومن کے وقت اللہ اس کے رسول نے بتائی تو بس اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی، وہ کافی ہے. اللہ کے رسول جس کو بڑا کہہ رہے ہیں، مولا جس کو بڑا کہہ رہے ہیں، اسی کو ہم بڑا نہیں ماننا ہے. تمہیں کس کو مانا؟ کیا مولا کو مانا؟ مولا کا ماننے کے کیا فائدہ ہوا؟ علی کو مانیں گے، علی کی بات نہیں مانیں گے. اللہ کو مانیں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے. یہ والا ماننا چل رہا ہے آج کل. تو بہرحال جب مومن جو ہے، دیکھیے وقت، دیکھیے اپنی عظمت دیکھیے، کتنا شکر ادا کریں کم ہے. جب پل صراط پر سے گزرے گا نا مومن، تو جہنم کی آگ بجھنے لگے گی. جب پل صراط سے گزرے گا نا، جہنم کے اوپر پل ہے پل صراط، اس کے پاس سے جب کوئی مومن گزرے گا تو جہنم کی آگ بجھنے لگے گی. اس سے آگ پکار کے کہے گی جلدی جاؤ، تمہاری دیکھنے سے ہماری آگ سرد ہو رہی ہے. مومن کے دیکھنے سے جہنم کی آگ سرد ہو رہی ہے. یہ وقت ہے آپ کی. کہاں پتہ، کہاں شکرانہ اللہ کا. تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو انہوں نے ہمیں مومن بنایا. نہ بناتا ہمیں کہیں اور پیدا کرتا تو کیا کر لیتے؟ ہم اپنی مرضی تھوڑی پیدا ہو کے یہاں تک آئے. تم کیا سمجھتے ہو؟ ہمارے دل میں ہم اہل بیت کی جو محبت ہے تمہارا کارنامہ. 5ویں امام کہتے نہیں، یہی تو کہتے ہیں اس کا کار ساز اللہ تعالیٰ. اس نے ہمارے دل کو دیکھ کے رکھ دیا. اب ہمارا امتحان شروع ہو گیا کہ ہم نے تمہیں آنکھ تو دے دی، دیکھیں تم اس آنکھ سے کوئی اچھا کام کرتے ہو برا کام کرتے ہو. ہم نے تمہیں زبان تو دے دی، اب دیکھیں کیا کرتے ہو. غیبتیں، چغلی، برائیاں، جھوٹ، یہ کام کرتے ہو. یہ زبان سے وہ نیکی کی بات کرتے ہیں. دے تو دیا اس نے، امتحان بھی ہو گیا ساتھ ساتھ. اور پھر مومن بنا کے اس نے امتحان لینا تو اور بڑا امتحان ہو گیا. آئی سمجھ بات ہے؟ تو یہ ہے ہماری آپ کی وقت ہے. یہ ہم نے ابتدائیہ طور پہ بتا دیا. اور مومن وہاں سے کوئی گزر بھی نہیں سکتا جب تک حضرت علی السلام کا پروانہ نہ ہو. علی ولی اللہ جب تک نہ کہا ہو تب تک آپ وہاں سے گزر بھی نہیں سکتے. اس کے اوپر تو کیا کہا جاتا ہے کہ علی ولی اللہ کہنا ضروری. ہم لوگ آپ کہتی ہیں ماشاء اللہ، علی ولی اللہ کہتی. ان کی محبت آپ کے دل میں، جس کے دل میں جتنی محبت ہے بیت کی، وہ اتنی آسانی سے پل صراط کے اوپر سے جائے گا. پل صراط کو ایک کتاب تھی مکتب رسول نام کی، بہت پہلے ہم نے پڑھی تھی. اس میں ایک چیز دی ہوئی تھی کہ جب پل صراط پر سے، پل صراط جو ہے وہ شعور رکھتا ہے. پل صراط شعور رکھتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ جیسا بندہ، جیسے اعمال کا بندہ ہوگا ویسے ہو جائے گا. ہموار ہو جائے گی، چکنی ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی، ویسی ہو جائے گی. جو خراب بندہ ہوگا پہاڑی ترچھی ہوگی، ڈیلی گزرنے نہیں دے گا، مشکل ہوگی. تو جو اچھا بندہ ہوگا اس کے لیے آسان ہو جائے گی. یعنی کہ وہ شعور رکھتی ہے، اس کے لیے چوڑی، ہموار، اچھی ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی. تو یہ پل صراط میں اس کی پہلی چیز کیا کہ پہلی چیز یہ کہ علی ولی اللہ کہو، عقیدہ لے آؤ، اچھا والا عقیدہ لے آؤ. علی ولی اللہ کہو، خالی وہ والا نہیں کہ علی کو مانتے ہیں علی والی نہیں مانیں گے. تو ان کا خود بھی ایک قول ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ہماری فضیلتوں کو سمجھے. فضیلت سمجھے
اتنی مجلسیں پڑھی جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس میں علی کی فضیلت تو بیان ہوتی ہے ہر مجلس میں. تو فضیلت بیان ہوتی ہے، اس کو ہم دل میں بھی اتارے، یہ فضیلت بیان ہو گئی تو آپ علی والا کام بھی تو کریں. قاتل کو بھی لات مارے، ٹھوکر مارے گا، اٹھ صبح کی نماز کا وقت ہے. آپ ہم اپنے کسی رشتہ دار لڑکے کو اٹھا سکتے اس طرح، اٹھ نماز کا وقت ہے؟ کہہ رہے آپ مغرب پر نہیں کر سکتے؟ جس میں جاگ رہا ہوتا سوتے میں کیا کہیے گا؟ کیا یہ سیکھا کچھ ہم نے اس سے کہ اٹھائیں کہ اٹھو نماز پڑھو؟ صرف عقیدہ یہ والا کافی نہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ والی بھی تو مانو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہو کیا رہا؟ کیا ہو رہا؟ استغفر اللہ. ان سے ایسا پوچھا جیسے وزیر اعظم لگے ہو. کیا ہو رہا ہے؟ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ہماری فضیلتوں کو سمجھے اور ہمارے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرے اور ہم سے سچی محبت کرے. دیکھیے کتنا حسین قول ہے کہ یاد ہو جائے. سچی محبت کرے، جس چیز کا ہم نے حکم دیا اسے انجام دے، جس سے منع کیا اسے رک جائے. اوپر سچی محبت نہیں ہے، ہماری فضیلتوں کو نہیں سمجھ رہا، خوش نصیب بھی کہا جا رہا ہے، سب کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن جب کہا جا رہا ہے تب جس چیز کا حکم دیا اسے انجام دے، جس سے منع کیا اسے رک جائے. یہ کیا ہوگا؟ دار جاویدانی میں ہمارے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی بات کہہ دی یہ ہے. تو ہم وہ سب کچھ کر ہی نہیں رہے. یہ ہم نے حدیث جو جہنم کی شعلے والی پڑھی تھی، اس میں سے پڑھی تھی، قیامت کے 10 مرحلے. ایک دفعہ بہت پہلے کسی کلاس میں نے جب بیان کیا تو کہے حوالہ دیجئے، وہ مجھے یاد ہی نہیں آ رہا کہ اس میں پڑھی تھی میں نے. سر آپ آج حوالہ لے کر آئے؟ نہیں، میں نے حوالہ نہیں لیا. حوالہ تو ہمیں ذائی کتاب یاد تھی، بتا دیتے. لیکن ایسی بات دکھا دینے میں کوئی حرج تھوڑی، اچھی بات ہے کتاب دیکھنا. اب جناب یہ بات شروع ہونے جا رہی ہے. کیا بات شروع ہونے جا رہی ہے؟ غورا مشکل کشا کے قول سے شروع کریں گے انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں. بلکہ کیا جی بولیے، جو پوچھنا پوچھیے. عنوان ہے آج کے 10 کا فضیلتوں میں اضافہ. ترقی کیسے کی جائے، اپنی فضیلتوں میں ترقی کیسے کی جائے. جو اپنی دیر سے بات نہیں کرے، آئیں تو سیکھ کے جائیے. فضیلتوں میں کیسے ترقی کرے. خود ایک باپ بنا ہے، میزان حکمت کا باپ بنا، ہم نے نہیں بنایا، خود بنا ہوا. اس تب ائمہ تارین کی حدیثیں، وہ باپ جو بنا ہوا انہی کی حدیثیں موجود ہیں. ہاں، فضائل میں ترقی، فضیلتوں میں کیسے ترقی کی جائے، اضافہ کیسے کیا جائے. اپنی جو فضیلت ہے اس میں کیسے ترقی کریں. جہاں ہیں وہیں اٹکے رہیں گے، سوئی اسی جگہ گھوم رہی. نہیں، آگے بڑھیے. جو سیکھ لیا تو آگے بڑھیے، عمل کیجئے. عمل ظاہر ہو، ہدایت ہمارے سے عمل آپ کا ظاہر ہونا چاہیے. کچھ دن تک لوگ بکیں گے، پھر چپ ہو جائیں گے. بکیں گے تو کیا بیمار پڑ گیا، کیوں کیا ہو. تو نئی داڑھی رکھی 70 کسی زمانے میں 75-6 میں 87 میں. تو اب بیٹا کیا بیمار پڑے ہو؟ نہیں صحیح ہے داڑھی. بہت ساری باتیں سننے کو سب یاد تھوڑی رہتی کہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، کیا نہیں کہہ رہے ہیں. بڑے آئے نمازی، کیا چھوٹے آئے بڑے آئے کیا ہے. بہرحال اچھا، یہاں سے کیا ہے ہم نے. حدیث تو بہت ساری شروع ہے. فضیلتوں کے حصول میں ترقی تو ہے، مگر وہاں سب چھوڑا ہوا. میں نے شروع کسی اور جگہ سے کیا ہوا. میں نے شروع جو اس کو کیا ہوا ویسے کیا ہوا کہ جو شخص آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دیتا وہ بے عقل ہے. جو شخص، مولا مشکل کشا کا قول ہے، جو شخص آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دیتا وہ بے عقل ہے. اس کو عقل نہیں، کیونکہ باقی رہنے والی چیز کو قربان کر رہا ہے فنا ہونے والی چیز پہ. مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام. اللہم صلی
شابش. پھر یہ کہنے کے بعد یہ ایک نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی تمام تر کوشش اپنی آخرت کے لیے جاری رکھو، اس سے تم اپنی آرام گاہ سنوار لو، اس سے تم اپنی آرام گاہ سنوار لو گے. آرام گاہ سنواری جا رہی ہے جو ہمیشہ کی آرام گاہ ہے، اس سے تم اپنی آرام گاہ سنوار لو گے. یا آرام گاہ سنوار لو گے، کچھ سمجھ میں آیا کہ بس ایسے ہی الفاظ سن لیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کیا آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ وہ آباد کر لیں گے، زیادہ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ جنت کے 6666 درجے ہیں، ہر درجہ ایک سے ایک اوپر، ایک سے ایک اوپر. تو آپ جتنا اس پہ ترقی کریں گے اتنی آپ کو اچھا درجہ ملے گا، افسوس آپ کو نہیں ہوگا کسی چیز کے اوپر. یہ قول بہت ہی خوبصورت ہے. کس زمانے کا؟ یہ بھی مولا علی کا ہے. جی ابھی جو آ رہا ہے یہ بھی مولا علی کا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ نادان جس نے دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان حاصل کر لیا. بہت اچھی حدیث ہے، سنیے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے. وہ نادان جس نے دنیا کا تھوڑا سا علم سرمایہ حاصل کر لیا، تھوڑا سا سرمایہ حاصل کر لیا اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا. حاصل کر لیا، اس میں کامیاب ہو گیا. اس ہوشیار و عقل مند کے برابر کہاں ہو سکتا ہے؟ سنیے گا، آپ کو بہت لذت آئے گی. کیا مولا کا قول ہے، کیا کلام ہے مولا کا. اس کامیاب کر لیا عقل مند کے برابر، اس نادان اور تھوڑا سا ہوشیار عقل مند کے برابر کہاں ہو سکتا ہے جس نے اپنی اعلیٰ ہمتی سے آخرت کی کامیابی کو حاصل کر لیا. اس کے برابر کہاں ہو سکتا ہے اس کے برابر. وہ نادان جس نے دنیا کا تھوڑا سا سرمایہ حاصل کر لیا اور اس میں کامیاب ہوا، اس ہوشیار اور عقل مند کے برابر کہاں ہو سکتا ہے. اس ہوشیار اور عقل مند کے برابر کہاں ہو سکتا ہے جس نے اپنی ہمت عالی سے آخرت کی کامیابی حاصل کر لی. تو ہمت پیدا کرنا پڑے گی آپ کو. ہمت پیدا کیجئے، اپنی اعمال میں ترقی کیجئے، فضائل میں ترقی کیجئے، تاکہ آپ کہلائیے مولا کی نگاہ میں عقل مند بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں. پھر فرماتے ہیں عجیب بات ہے کہ بری اس کے اندر جتنی ملی اس باب کے اندر سب مولا کی حدیثیں ملی. آپ فرماتے ہیں کہ اس دن کے لیے تیاری کرو جس میں آنکھیں پتھرا جائیں گی. اس دن کے لیے تیاری کرو. تو آپ کو کہاں بتایا گیا کہ آخرت جو ہوگی، جب قیامت برپا ہوگی تو کیا کیا ہوگا. تو آدمی کو ڈر لگے تو کوئی کام بھی کرے. ڈر بہت اچھی چیز ہے، بری چیز بھی اچھی چیز ہے. بعض جگہ برائی ہے وہ کہ اس کو ڈر کر نہیں کہا جائے، کہا جائے کہ بزدلی ہے. ڈاکو آ گیا، اس نے کچھ کہا بھی نہیں، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیا. وہ کہہ رہے کہ نہیں بھائی میں آپ کا رشتہ دار ہوں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے، بلاجے ہاتھ اوپر اٹھایا. وہ تو خوف، سانپ کے منہ میں انگلی دے دے، ڈرتا آدمی نہیں. یہ ڈر ہی تو بچا رہا اس کو، جنگل سے ڈر بچا رہا، تنہائی اکیلے گھر کے اندر ڈر بچا رہا. ویسے بھی منع کیا کہ تنہا گھر میں مت سو. وہ ڈرتے تھوڑی تھے، لیکن سمجھا رہے ہیں، میں بتا رہے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں، اس دن کے لیے تیاری کرو جس میں آنکھیں پترا جائیں گی اور اس سے خوف کی شدت سے عقلیں حیران و پریشان ہوں گی. جس کے خوف کی شدت سے عقلیں حیران اور پریشان ہوں گی. اور بصارتیں کچھ نہیں کر سکیں گی، بصارتیں کچھ نہیں کر سکیں گی. جب حیران، اتنی شدت ہوگی حیران ہو جائے تو کیا کریں گے؟ بصارتیں کیا کریں گے؟ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. سوچ لیجیے آپ. اب پتہ نہیں، بقول مولا کہ پتہ نہیں وہ 50,000 سال کا ایک دن اخروی ہے یا دنیاوی ہے. یہ خود مولا ہی کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ میں. ڈرا رہے، بتا رہے ہیں ہم. وہ خالی مولا کی وہی والی سنیے کہ تلوار مار دی، اس کا گردن اڑ گئی، اس کی گردن گر گئی. اور بھی تو کچھ سنیے کہ انہوں نے اور کیا کہا.
تو تلوار ہمارے دشمن کا ذکر سننے میں آپ کو مزہ آتا ہے، دشمن کا ذکر، مولا کے سامنے دشمن آ گئے، یہ سن کے مزہ آتا ہے آپ کو۔ مولا کے سامنے دوست آئے، اس کو نصیحت بھی تو کر رہے ہیں، وہ نہیں مزہ آئے گا اس سننے میں۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، آنکھیں پتھرا جائیں گی، عقلیں کچھ کام نہ آئیں گی، خوف زدہ ہوں گی۔ باپ بیٹے سے کہے گا میں نے تمہاری اچھی جگہ شادی کی، اچھا کھلایا پہنایا، سب کچھ کیا، کہ ہاں بابا سب صحیح، کہ اچھا تو ایسا کرو ایک نیکی دے دو، کہے گا نہیں یہ نہیں ہوگا، یہ مشکل ہے۔ قیامت برپا ہو چکی ہے، بیٹا باپ کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہے۔ ماں بیٹے سے کہے گی میں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری پرورش کی، تمہارے بعد رات بھر جاگتے تھے، کہ ہاں اماں صحیح ہے، پھر کہ ایک نیکی دے دو بیٹا، کرنے مشکل ہے، نہیں دے سکتا۔ ماں کو نیکی نہیں دے رہا قیامت کے دن، باپ کو نیکی نہیں دے رہا، بیٹا مانگ رہا ماں باپ سے، ماں باپ دینے کو تیار نہیں۔ کوئی کسی کا دشمن نہیں، سب نفسا نفسی کا حالت ہے۔ اتنا خوف و دہشت ہے، یہ خوف و دہشت جو بتا رہے مولا، اس کو معمولی نہ سمجھے گا۔ جو خوف و دہشت بتا رہے ہیں کہ آپ نے سن لیا، آنکھیں پتھرا جائیں گی، بس ختم۔ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، کہ اس دن کا انتظار مت کرو، مان جاؤ آج ہی، جو سن لیا اس کو مان جاؤ کہ ایسا ہوگا۔ تو ماننے کے لیے تمہیں کپ کپانا تھوڑی پڑے گا، صرف عمل کرنا پڑے گا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں گھر کے اندر بیٹھ کے عمل کرنا پڑے گا، نیت کرنی پڑے گی، میں نے گانا چھوڑ دیا، میں نے بے پردگی چھوڑ دی، میں نے غیبت چھوڑ دیا، میں اب جھوٹ نہیں بولوں گی۔ پھر کیا کروں گی؟ تولیہ کروں گی، غور کروں گی، فکر کروں گی، یہ بات بتانی بھی نہیں ہے تو جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے۔ اور شرط ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی ضد کر کے تمہیں جھوٹ بلوا کے ہی دم لے، وہ گناہ خود بھگتے گا۔ پھر ہوتے نہیں بہت سارے لوگ، آپ کہیں جا رہی، آپ نہیں بتانا چاہتی، ہم ایسے ہی آ گئے، کہاں جا رہے ہو بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نہیں بتانا چاہتے، کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ عروج سعادت نام کی کتاب ملا احمد نراقی کی، اسی میں کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر زبردستی تم نے پوچھا، وہ بتانا نہیں چاہتا تو جھوٹ بول دیا، تو اس جھوٹ میں تمہارا حصہ شامل ہے، تمہارا بھی حصہ ہے، اس جھوٹ میں تمہارا حصہ بھی ہے۔ تو بہرحال جس نے مستقل قیام کے گھر کو آباد کیا وہی عقل مند انسان ہے، جس نے مستقل قیام کے گھر آخرت کو آباد کیا وہی عقل مند انسان ہے، وہی عقل مند انسان ہے۔ اب تسلی بھی دلا رہے ہیں مولا، آگے چل کے ایک جگہ پر تسلی دلاتے ہیں، کیا؟ فضیلتوں کے حصول میں ترقی کرنا مشکل تو ہے، یہیں سے ابتدا اس باب کی اس کتاب میں یہیں سے شروع ہوئی ہے، اور میں نے پہلے اوپر کی چیز سب بتا دی، آخرت کے شوق و خوف دلا کے پھر بتانا شروع کر رہے ہیں، اس کو ہٹا کے میں فضیلتوں کے حصول میں ترقی کرنا مشکل تو ہے، لیکن اس سے نجات بھی ضرور ملتی ہے۔ مولا مشکل کشا، اس سے نجات بھی ضرور ملتی ہے، انشاءاللہ نجات ملے گی، نیکیوں میں اضافہ تو کرو، اپنی نجات ملے گی۔ فضیلت میں دنیاوی ترقی ہے یا دینی؟ ہم کس کو اس میں کام کریں گے؟ ہم دنیا میں جس پوزیشن پہ وہیں پہ اسٹیٹک رہیں گے، اس میں ترقی کریں یا اپنی روحانی اس میں ترقی کریں؟ شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ ہم کو یہیں سے شروع کرنا تھا درس، اور وہ ہم بھول گئے، آگے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنے لگے، آپ نے یاد دلایا مجھے۔ یہی کہنے والے کہ دیکھیے کوئی بشر بندہ اس دنیا میں ایسا ہے نہیں جو جس مقام پہ ہے دنیا کے اس سے آگے نہ بڑھنا چاہتا ہوں، یہی نا، ہر آدمی ترقی چاہتا ہے کہ میں ترقی کروں ترقی کروں ترقی کروں، لیکن جہاں معاملہ آخرت کا آتا ہے وہاں نہیں چاہتا، یہ چھوڑ کے چلے جاؤ گے اس ترقی کی، لیکن اس کے اندر دل میں اللہ نے رکھا ہے ترقی کرنے کے جذبہ رکھا ہوا کہ ترقی کریں، ہر آدمی ترقی کرتا ہے، تھوڑا پیسہ کما رہا ہے تو دکان بڑی ہو جائے، مکان بڑا ہو جائے، گاڑی اچھی ہو جائے، فلانا یہ ہو جائے، دھماکہ ہو جائے، سب ترقی ہو رہی ہے، ہر چیز میں ترقی کی جا رہی ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں اب آپ دنیا دیکھیں تو دین کے معاملے میں تنزلی ہو رہی ہے، کہاں ترقی ہو رہی ہے؟ تو خالی آپ یہ کیوں پوچھیں کہ ہم دنیا کے معاملے میں ترقی کریں، اور دین کے معاملے میں جو باقی رہنے والی، جو جگہ باقی رہنے والی، جس کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے ہیں، اس میں ترقی نہیں چاہیے، اس میں کیا ترقی چاہیے؟ سرمایہ دار کو دیکھ کے ترقی چاہیے
کسی کلب میں چلے گئے, وہاں آپ نے کسی کو دیکھ لیا, اچھی گاڑی دیکھ لیا, اس کے ساتھ اس کی بیوی دیکھ لیا, بے پردہ عورت, یہ وہ سب دیکھی کہ کیا شاندار ہے, کیا یہ ایسا ہے ویسا, کیا مکان گھر پر. ڈیفینس میں جاتے ہیں آتے ہیں, روزانہ کا دفتر ہے ہمارا, ایک سے ایک شاندار مکان بنے, کبھی دل میں خدا اور رسول کا گواہ کبھی ذرا سی کیفیت نہیں پیدا ہوتی, بلکہ اگر کوئی زبردستی شفٹ کر دے تو ہال پیدا ہوتے کہ بھئی بھاگو یہاں سے, ہال پیدا ہو, کہیں مکان اچھا مکان دیکھ کے ہال پیدا ہو, بس کیا کرے, دل بدل دیا اللہ تعالیٰ تو بدل گیا. آپ کوئی ہمیں اچھا کہے یا برا کہے یا پاگل کہے, لیکن ہمارا دل بدل گیا, نہیں دل چاہتا کہ نہیں اتنے بڑا مکان میں رہ کے کیا کریں گے, پتہ نہیں مناسب ہے کہ نہیں مناسب, ایک سے ایک شاندار مکان. تو بہرحال یہ ہماری اپنی فکر ہے, معاف کریے گا, ہم کسی کو بہت کہہ نہیں رہے ہیں, نہ ٹانٹ کر رہے ہیں کسی کو, ہم اپنی بات بتا رہے ہیں. دنیا کی ترقی صحیح ہے, آپ کہہ نہیں ترقی کرتے ہیں لوگ, لیکن آخرت کی کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کی ترقی کے لیے کتنے انبیاء بھیجے گئے آپ کے پاس؟ دنیا کی ترقی کے لیے آخرت کی ترقی, اس کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے, ائمہ بھیجے گئے. فضیلت کتنی ائمہ نے کتنی غضب کی دشواری اٹھائی ہے کہ جب کبھی آپ کوئی اشعار سنیں, کوئی نوحہ سنیں تو حیرت ہونے لگتی کہ کیا صرف اسی پہ پیٹتے رہے اور اس دنیا سے گزر جائے. یہ رہ نہیں سکتے یہاں پہ کہ جو تکلیفیں ان لوگوں نے اٹھائی, کس کے لیے؟ دنیا کے لیے اٹھائی, آخرت کے لیے اٹھائی بہن, آخرت کے لیے. یہ تکلیفیں آخرت کے لیے اٹھائی. کیا دنیا میں ترقی حضرت زہرا کو نہیں مل سکتی تھی؟ کیا کام نہیں کیا تھا انہوں نے فضیلت کا, جو ترقی نہ ملتی. لیکن اللہ جانتا تھا نا کہ جو چیز ان کو دی جائے گی وہ ان کے کام کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, اس لیے ان کو دیں گے نہیں, وہی دیں گے سب کچھ. آپ کے کام کا حسب ویسا ہونا چاہیے کہ جو کام کیا اس کے مطابق آپ کو اجر ملنا چاہیے نا. تو جو کام ان لوگوں نے کیا تھا اس کا اجر دنیا میں نہیں تھا, وہاں تھا. یہاں دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں, پانی جگہ ہے, اب ویسے بھی قیمت نہیں. ورنہ کیوں کہا رسول اللہ نے ابو ذر غفاری سے, اب ایک ابو ذر اگر دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. دنیا کھا پی رہی ہے صرف اس لیے کھا پی رہی کہ اس کی نگاہ میں پروردگار کے کوئی وقت ہی نہیں, اسے امتحان کے لیے بھیجا گیا آپ کو. وہ آپ کا سلیبس تھے, محمد علیہ موت ہمارے سلیبس ہیں, ان کو دیکھ کے ہمیں زندگی گزارنی ہے. سر ان کی سیرت پہ چلتے ہوئے اگر دنیا میں فیسلٹیز ملے تو وہ بس اچھی بات ہے. ملے تب نا, تو سر ملے گی جب کیوں ملے, کیوں کیسے ملے گی؟ ملیں گے سر. تو ٹھیک مل جائے تو اچھی بات ہے, کون روک رہا ہے اس کو. سر مطلب جیسے دنیا میں بھی یہ ہے کہ آپ نہیں تو ہم اس کو ہاں تو اس کو کوئی تھوڑی کہہ رہا ہے کہ دنیا کو لات مار دے, لات پہ بھی تو جان ہونی چاہیے, پتہ چلا لات ہی ٹوٹ گئی. فضیلتوں کی حصول میں ترقی مشکل تو ہے لیکن نجات ملے گی. لیکن یہ یہاں پر بھی یہی چیز ہے اور وہاں پر بھی ہے, دونوں جگہ کے لیے یہ بات, لیکن نجات ضرور ملے گا انشاءاللہ. ہاں اس کے حصول میں ترقی کرنا مشکل تو ہے, لیکن اس سے نجات بھی ضرور ملے. نجات کا تعلق آخرت سے ہے, نجات یہاں والا نجات نہیں, بلکہ چوتھے امام کا قول ہے یا حضرت لقمان کا قول ہے, چوتھے امام کا, امام زین العابدین علیہ السلام, آپ کے سوال کا جواب آ گیا اس میں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا دو طرح کی ہے, ایک ملعون دنیا, ایک منزل مقصود تک پہنچانے والی دنیا. آپ سمجھ گئے آپ بھی, دنیا ملعون دنیا میں جس سے ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو اور ساتھ ساتھ ہمارے کردار بھی خراب ہوتا جائے, یا ہمیں توجہ بھی ہٹتی جائے, یا آخرت سے دل کم لگنا شروع ہو, عبادتوں میں دل کم لگے مصروفیت کی وجہ سے, پھر کہیں کیا کریں ہماری کاروبار ایسا ہے کہ ہمیں روزانہ جانا آنا پڑتا ہے, کبھی لندن کبھی امریکہ, وہاں جا رہے کاروبار, یہ کاروبار جو جا رہے ہو آ رہے ہو یہ وقت تم اتنا ضائع کر رہے ہو, چھوٹا کر لو. چڑھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یاد آ گیا. چلیے دیکھیے درود پہلے پڑھیے. آیا کہ مولا ہمارا جو سامان ہے یہ فلاں فلاں جگہ جہاں پہ بازار لگا ہوا ہے وہاں پہ اس کی بڑی اچھی قیمت ہے, بہت بک رہا ہے, تو میں چلا جاؤں؟ مولا کا نہیں, نقصان ہوگا, بڑھ گیا.
پھر لوگ آتے جاتے تو وہاں سے آ رہے تجارت کرنے والے، پھر اس سے کہہ رہے تھے، پھر جا کے پوچھ رہا تھا مولا جائیں کرنے کہ نہیں نقصان ہوگا، سن نہیں آپ جی سر. بار بار کہہ رہے نقصان ہوگا، آخر کار وہ نہیں مانا. لوگ بہت زیادہ ایمفسائز کرنے لگے کہ مولا تو وہاں جا نہیں رہے ہیں نا، یہ لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ہم سے بتا رہے ہیں کہ تمہارا سامان بہت اچھے داموں بک جائے گا. وہ چلا گیا. جانے کے بعد کچھ دنوں بعد واپس آیا. واپس آنے کے بعد کہنے لگا مولا میرا سامان تو وہاں بہت بکا، مجھے بہت نفع ہوا. کہ اچھا مجھے بہت نفع ہوا، اس کو جوڑنے گھٹانے میں سب سامان رکھنے اس میں تمہیں کافی ٹائم لگ جاتا. کہہ رہا ہاں مولا لگ تو ظاہر ہے لگے گا، ٹائم لگے گا، کہ صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی. کہہ رہا ہاں خیر فائدہ کہاں ہوا. سر وہ فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی نا اس کی. تو پوچھ رہے ہیں کہ کہاں فائدہ کہاں ہوا. یا مغرب کی قضا ہو جائے، ظہر عصر کے کام میں مصروف ہو. اب ہاں نماز سے نمازی تھوڑی رہے کہ نماز قضا ہو گئی نہیں ہو گئی. اب دیکھنا ہے کہ کوئی ہمارا دینی نقصان تو نہیں ہو رہا. تو جب دینی نقصان ہو تو فائدہ کہاں ہوا. کیا پتہ چھوٹی سی بدی کے اوپر ہم پکڑے جائیں، مارے جائیں بہت زیادہ، چھوٹی سی نیکی بھی آگے بھیج دیے جائیں. ہے یا نہیں ہے؟ پریشان بندہ آخرت میں بہت میں یہ واقعہ سنانے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں. بار بار کسی نہ کسی بہانے سے آ جاتے کہ آ گیا. آخرت میں یہ بندہ پریشان میزان سے لوٹا، یاد آ گیا، میزان سے لوٹا گھبرایا ہوا. اب جب رشتہ داروں نے دیکھا یہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، کہ بھائی بھاگ لو، یہ کچھ وہاں سے میزان سے آ رہا، اس کی کوئی کمی واقع ہو گئی، یہ مانگنے آ رہا ہوگا. سب ادھر ادھر چھپ گئے. اس بیٹے کی طرح نہیں تھے جس نے کہا نہیں دے تو نہیں سکتے. پھر لوگ شرمندہ ادھر ادھر چھپ گئے. کوئی نہیں ملا، منہ لٹکائے ہوا واپس چلا گیا. واپس جا رہا تو کسی نے پوچھا کیا ہو گیا، اتنا کیوں پریشان ہو؟ کہ کیا کریں، ہماری ایک نیکی کم ہے. اگر ہمیں ایک نیکی مل جاتی تو ہم جنت میں چلے جاتے. کہ تو کیا ہوا، لے لو مجھ سے، یہ لو نیکی. کہ تم کیوں دے رہے ہو مجھے؟ کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں بھائی، یہی ایک نیکی، یہ تم ہی لے لو. ایک نیکی اتنی فائدہ دیتی کہ لوگوں کو جنت میں لے جاتی. تو اگر یہ کہنا کہ ایک صبح کی نماز تو قضا ہو گئی، یہ فلاں، نہیں، اس سے نہیں ہوتا. کس وقت کی کیا چیز قبولیت کے اوپر ہے. اس لیے ہر وقت وہ کام کرتے رہو جو ہے، دل چاہے نہ چاہے، کچھ ہو یا نہ ہو، زبردستی کرو، ہے نا، زبردستی کرو. عید کا زمانہ ہے، بہت بکری ہو رہی ہے، تو اب دل نہیں چاہ رہا جانے کا، بہت تھک گئے لیکن پھر بھی جائیں گے. نہیں بھائی عید کا زمانہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو زبردستی کریں. وہ کہا کہ تمہیں کہاں فائدہ ہوا، تمہیں تو نقصان ہوا. کیوں؟ کہ تم صبح کی نماز قضا ہو جاتی تھی نا، کہ ہاں ہو جاتی تھی، کہ بس تمہیں نقصان ہوا. مولا نہیں جانتے تھے کہ پیسہ اتنا کمایا تو اس کو کہے نہیں تجھے فائدہ ہوا، ایک نماز قضا ہوئی تو کیا معافی مانگ لے. نہیں کہا نہیں تجھے نقصان ہوا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایک نماز کی قدر کیا ہے، ایک نماز کی کیا حیثیت کیا، ہمیں معلوم ہی نہیں. اس لیے ہم اپنا آڑے ترچھے ہو رہے ہیں. اچھا کہاں تک پہنچے ہم؟ فضیلتوں میں کہ حصول میں ترقی کرنا مشکل تو ہے، لیکن اس سے نجات بھی ضرور ملتی ہے. جبکہ رذائل اور پستیوں کی طرف گرنا آسان ہے مگر تباہ کن. رذائل اور پستیوں میں گرنا آسان ہے مگر تباہ کن. کہاں تک پورا ختم کر کے آئیے گا. یہاں ابھی پہلا پیج نہیں ختم ہوا، کیا مشکل کام ہے. لکھ لیا؟ لکھ کیا لیا؟ پوچھیں گے نہیں، میں نے کہیں گے آپ سب سے یہ کیوں پوچھا کرتے. لکھ لیا. اچھے فضائل مضبوط ترین وسیلہ ہوتے ہیں. وسیلہ، ہمارا وسیلہ کیا ہے؟ کہ اچھے فضائل وسیلہ ہے ہمارا، مضبوط ترین وسیلہ، نجات دلانے والا. نجات دلائے گا آپ کو. مولا کہہ چکے نجات بھی ضرور ملتی. مسلسل مشکلات میں انسان کے فضائل کا پتہ چلتا ہے. یہ ہے مشکل چیز. مسلسل مشکلات میں انسان کے فضائل کا پتہ چلتا ہے. گھبرا گیا ہے، ڈر گیا ہے، ہمت ہار گیا ہے، کیا ہے کہ نہیں ہمت نہیں ہاروں گی میں. وہ کہہ رہی کہ اگر کیا سوچ رہے ہو، اگر تم سوچ رہے ہو پیسے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو اللہ نے پیسے کے دینے کے سب کو وعدہ کیا. اگر آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہو تو اللہ تمہاری مشکلات میں اضافہ کرے. ایسی عورت کہاں ملے گی آج؟ اللہ تمام مشکلات میں اضافہ کرے. پرانے زمانے میں بھی ایسی عورتیں تھیں، جب مرد لوگ گھر سے باہر جاتے تھے کمانے کے لیے، کہتے تھے دیکھو خبردار حرام مت لانا،
ہم خاک پھانک لیں گے, بھیک مانگ لیں گے, حرام نہیں کھائیں گے. آج پوچھتی ہیں, وہ پوچھے نہ پوچھے, سب سے پہلے تو سسر پوچھے گا, ساس پوچھے گی کیا تنخواہ ملتی ہے, تنخواہ کتنی ہے, کہاں کام کرتا ہے. اب کہیں بھی کام کرتا ہو, حرام جگہ حلال جگہ, ان کو پرواہ نہیں, تنخواہ بتاؤ کتنی ملتی ہے. رہتے کہاں آپ لوگ؟ اتنا مشکل بنا دیا, اتنا مشکل بنا دیا کہ ہر آدمی اب اچھائی برائی سب ایک ہی میں اتم بتھا ہو گئی, پتہ ہی نہیں چل رہا. شرافت اور رضالت کا پتہ ہی نہیں چل رہا. کیا کسی کو یہی نہیں پتا کہ حرام کمائی کہاں سے آتی ہے, کیا کیا چیز حرام. خوش نہیں نکالیں گے, یہ نہیں کریں, کیا کیا برائیاں پیدا ہو گئی. میری بہنوں, میری شہزادیوں, نکلو نکلو, کام کرو, بولو بولو. زبان دی اللہ تعالیٰ نے, مسلسل بولتی رہو. آ گئی ہے. سر مدرسے والے کہانی کر رہی ہوں, کیوں بولیں گے مدرسے میں بولنے کون کہہ رہا. وہ ابھی ایک بول تو رہا. بولو سے مطلب آپ ہر آدمی الگ الگ جگہ پہ جائے گا نا, ایک ہی جگہ سب نہیں جمع ہوں گے. یہاں تو سب ایک جگہ الگ, جہاں جو موقع دیکھیں پیار محبت کے ساتھ بات کو کریں. بے شک بے شک. اب شکایت پہ شکایت, اس نے یہ کر دیا تو اس نے یہ کر دیا, وہ کیسے نہیں کرے گا. میں نے کہا بھائی چوتھے امام کے باقاعدہ واقعہ پورا موجود ہے. چوتھے امام کا واقعہ آپ کو جب بار بار کہیے گا, دل کو لگے گا, تو آپ کو یاد بھی رہے گا. ہر چیز ہم رٹتے تھوڑی, بہت ساری چیزیں یاد رہتی خود بخود. ایک رشتہ دار ان کا آیا, بہت برا بھلا کا سب کچھ کیا, آپ سنتے رہے. وہ جو اصحاب تھے ان کا مولا اجازت دیجیے, ابھی اس کو بتاتے کر نہیں. رک گئے. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, 3 دن گزر گئے. ایک دن مولانا کا اپنے اصحاب سے کہا آؤ چلے. بہت خوش ہو گئے, وہ آج خیریت نہیں اس کی. تو وہاں پہنچے, داورہ کھٹکھٹایا, سلام کیا. کہہ رہے اس دن جب آپ آئے تھے تو آپ جو کچھ میرے بارے میں کہہ رہے تھے, اگر مجھ میں وہ چیز پائی جاتی ہے تو میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. اگر نہیں پائی جاتی تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. اگر نہیں پائی جاتی اور آپ نے کہا تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں. وہ بھیا خوش ہو گیا, قدموں پہ گر گیا کہ نہیں نہیں, آپ کا آپ کچھ سب میرے قصور تھا, سب میرے قصور. یہاں ہم کہیں گے اگر نہیں پائی جاتی تو میں آپ کو معاف کروں گا. اگر میرے نہیں پائی جاتی تم نے کہا تو میں تمہاری گردن اڑاتا ہوں. ہمارے یہاں تو یہ ہوگا, ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں, ہر جگہ بدنام کر کے پورے خاندان میں رکھ دیں گے تم کو. یہاں یہ ہوگا. تو کہاں چوتھے امام کی سیرت پہ عمل کیا؟ کس سیرت پہ عمل ہو رہا, کس کی سیرت پہ عمل ہو رہا؟ کہ زمانے والے نہیں, اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا. جو ہمارا دل کہتا ہے وہ کرتے ہیں ہم, جو ہمارا دل کہتا ہے وہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. صبح کیا کیا قول مولا مشکل کشا کے. اللہ اکبر. بہنوں ہاتھ جوڑیں, کیا کیا کریں کہ حاصل کر لو, کرو وہ کام, کام کرو, انجام دو. فضائل کا کمال خلق خدا کی تعظیم کرنا ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. ایک درود پڑھیے محمد. کوئی انسان برا نہیں ہے, سب سے اچھی طریقے سے ملیے, پیش آئیے. امام کو, امام معصوم امام کو برا بھلا کہہ رہا ہو, انہوں نے چھوڑ دیا, کہا جانے دو. ہاں لکھ لیا. سر ایک ریپیٹ کریں. یہ فضائل کا کمال خلق خدا کی تعظیم کرنا, خلق خدا کی تعظیم کرنا ہے. ان کی عزت کیجیے, تعظیم کیجیے, کسی کو کمتر نہ جانیے. یہاں تو جو پیسے والا رشتہ دار ہوتا وہ آتا تو کسی اور طرح سے اس سے ملا جاتا, جو غریب آتا اس سے کسی اور طرح سے ملا جاتا. حالانکہ اس سے بھی بہت اچھی طریقے سے ملنا چاہیے, کیونکہ وہ ضرورت مند ہے, اس کا بھی ضرورت مند ہے, کہ اس کی عزت کی جائے, اس کا بھی ضرورت مند ہے. شادی بیاہ میں بھی یہی سب کچھ ہوتا جو ہو رہا ہوتا. اچھا, فضیلت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں. فضیلت ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں. یہ سب آپ مولا لیے جی نہج البلاغہ سے, کیونکہ ان کی گفتگو جچی تلی اور پہناوا میانہ روی ہوتا.
ان کی گفتگو جچی تلی ہے، پہناوا ان کا میانہ روی نبی تلی ہوتی اور پہناوا میانہ روی ہوتا ہے. ایسا کپڑا نہیں بنتا دانت تلے لوگ انگلی کیا کیا کپڑا پہنا. آج کل تو بغیر اس کے کپڑا ہی نہیں بنایا جاتا، کپڑا بنایا ہی نہیں جاتا جب تک لوگ دیکھ کے دنگ نہ ہو جاتا. اب ڈیزائنر نے بھی ایسے کام شروع کیا کہ ایسا جہاں دنگ رہ جائے آدمی، دیکھتا رہ جائے. کہاں سے لیا؟ برینڈڈ ہے، برینڈڈ جے ڈاٹ سے لیا ہے، فلانے سے ٹماکے، برینڈڈ. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ پرہیزگاری تمام اعمال کا سردار ہے. پرہیزگاری اسی کے اس میں رہ گئے فضیلتیں ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں. پھر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ پرہیزگاری تمام اعمال کے سردار، تمام اعمال کی سردار ہے پرہیزگاری. جتنے اعمال انجام دیتی سب میں پرہیزگاری ہونی چاہیے. آخری جو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا وہ یہی تھا نا کہ پرہیزگاری تمام اعمال کی سردار ہے. اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ ابھی نکلا باہر تو میں نے کہا یہ تو کہہ کے چلا ہے تو قول لکھوا دیا. مطلب کیا ہے اس کا نکلا؟ جی بیٹا. سر اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم اپنے اعمال جو اچھا عمل انجام دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم پرہیزگاری کو بھی اختیار کریں، کیونکہ جب ہم پرہیزگاری کو اختیار کریں گے تو ہمارے تقوی میں بھی وہ ہوگی، اضافہ ہوگا، اور جب تقوی میں اضافہ ہوگا تو ہم نیک اعمال خود بخود انجام دیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، صحیح ہے. پرہیزگاری تمام اعمال کا سردار ہے. کیسے روزہ رکھ رہے ہیں لیکن پرہیزگار نہیں، فائدہ کیا ہوا روزہ رکھنے کا؟ روزہ تو رکھوا ہی جا رہا ہے اس لیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ. نماز پڑھ رہے ہیں صبح شام، وہ پرہیزگار نہیں. نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی ہے تو نماز پڑھے کیا فائدہ ہوا جب ہم پرہیزگار نہیں؟ نماز تو کہہ رہی ہے نا، قرآن کی آیت ہے کہ نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی ہے. کہاں باز ہے؟ پورے پاکستان میں دیکھ لیے، خیبر سے کراچی تک جیسے نماز کا وقت ہوتا بھاگے ہوئے جاتے، یہاں تک شلوار پرہیزگاری کہیں نہیں. کیوں بتایا نہیں کیا ان کو، یا ان کو کہا نہیں جاتا کہ یہ حج پہ گئے اور پرہیزگار نہیں؟ کیا فائدہ بھائی؟ وہاں بہت ساری عبادت تو رائے گاہ جاتی ہے. اگر پرہیزگاری نہیں تو بہت ساری باتیں میں رائے گاہ جاتی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، یاد کر لیجیے، یاد کر لیجیے، یاد کر. ہر گھر کے اندر لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی ایسا گھر نہیں جہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے، سب کچھ کرتے ہیں، ساری برائیاں بھی کرتے ہیں. انہی کو بتانے کی ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی نماز اسے بے حیائی بری باتوں سے باز نہیں رکھتی، ایسی نماز اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے دور کرتی. نماز دور کر رہی. اب ان کو خبر بھی نہیں ہوگی نماز کیسے دور کر رہی ہے. اب وہ کہہ رہے تو دور ہو رہی، کیونکہ آپ اپنے جانتے ہوئے تو نمازی ہے. تو بہت ساری چیز ایسی کر جائیے کہ جو اس غرور میں کب تو نمازی نماز پڑھتے ہر جگہ نا، ایسی نماز اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کر دے. تو ثابت یہ ہوا کہ پرہیزگاری اسی لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے وہ اعمال قبول ہو جائیں. نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ایون یہ کہ سلام ہو. پرہیزگاری نہیں تو کیا بدنیتی سلام کر رہے ہیں، سلام کا جواب دے، سلام کر لے تو پھر اس کو بتاتے ہیں ہم یہ کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، دھوکہ دیں گے سے ایسا. کوئی بھی چیز ہو اگر نیت آپ کی خراب ہے تو وہ کوئی بھی عمل آپ کا اچھا، کیونکہ سلام کرنے کے فائدے بہت ہیں، کوئی آپ کا اچھا کام قبول نہیں ہوگا جس میں پرہیزگاری نہ ہو. ابھی چوتھے امام کو جو قول آپ کو سنا چکے تھے، جو گئے تھے اپنے رشتہ دار سے کہنے کے لیے کہ اگر مجھ میں یہ برائی پائی جاتی تو میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اگر نہیں پائی جاتی میں تجھے معاف کرتا ہوں. یہاں پہ بھی ایک حدیث آ گئی ہے مولا مشکل کشا کی، جس نے برائی کا بدلہ لینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، جس نے برائی کا بدلہ اپنے آپ کو بچائے رکھا، اس نے جامع ترین فضیلت کو حاصل کیا. یہ جامع ترین فضیلت حاصل کیجئے، برائی کا بدلہ مت لیجئے. اندر دل میں کہیے اللہ میں نے اس کو معاف کیا، تو بھی معاف کر دے اور اسے توفیق دے گی دوبارہ ہمارے ساتھ یہ حرکت نہ کرے، ہمیں بچا اس کے شر سے. جامع ترین فضیلت حاصل کرے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے. امام حسن اسلام کا بھی ایک قول ہے، ابھی سنانا شروع کریں تو پھر
یہ الگ خفا ہو رہا بلاؤ جی. صحیح شیطان ہے. جامع ترین فضیلت حاصل کی جس نے برائی کرنے والے کے ساتھ نیکی کی. جس نے برائی کرنے والے کے ساتھ نیکی کی اس نے جامع ترین فضیلت حاصل کر لیا. اس نے بھی, یہ بھی مولا مشکل کشا کا ہے. فضیلت حاصل کر لیا. جس نے برائی کرنے والے کے ساتھ نیکی کی, جی اس نے جامع ترین فضیلت حاصل کر لی. سبحان اللہ. صحیح ہے. غیظ و غضب کو قابو میں رکھنا اور اپنی نفسانی خواہشات کو مارنا تمام فضیلتوں سے بڑھ کر ہے. نفسانی خواہشات میں کیا کیا چیز آئے گی؟ بہت ساری چیزیں آ جاتی تو آپ خود سمجھ رہی ہوتی. غیظ و غضب کو قابو میں رکھنا اور نفسانی خواہشات کو مارنا تمام فضیلتوں سے بڑھ کر ہے. تمام فضیلتوں سے بڑھ کر ہے. ایک چھوٹی سی لیکن بہت اعلیٰ درجے کی فضیلتوں میں انتہائی فضیلت عقل ہے. عقل ہے. فضیلتوں میں کہاں بتایا انتہائی فضیلت عقل ہے؟ کہاں بتایا جاتا؟ کب بتایا جاتا؟ میں کہیں پہ درس دے رہا تھا مسجد پہ, کہاں پہ درس دے کے اتر کے جانے لگا, ایک لڑکا آیا کہنے لگا کہ یہ حسن اخلاق کے بارے میں بات کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. کیا ہے؟ تو میں نے کہا اتنی زیادہ پسند ہے کہ بعض چیزوں کو کہتا ہے کہ اس کو کھاؤ کو بچہ خوش اخلاق پیدا ہوگا. بس یہی اتنی فضیلت ہے, یوں سمجھ لو کہ کھاؤ تو بچہ عقل مند خوش اخلاق پیدا ہوگا. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ یہیں سے خوش اخلاقی کا بیج اس میں پڑ جائے, تاغیر پڑ جائے. یہاں کچھ پتہ ہی نہیں کسی چیز کے بارے میں. فضیلتوں کے انتہا فضیلت عقل ہے. اب کیا چیز عقل ہوگی؟ بہی کھاؤ, عقل بچہ عقل مند پیدا ہوگا, خوبصورت پیدا ہوگا. کہیں بہی کیا چیز؟ اب اسی بہانے سے ہم نے بہی کہہ دیا کہ کسی نے سن لیا, کسی کان میں بات پڑ گئی, کسی کیا کوئی حاملہ خاتون ہوگی تو بہی کھلاؤ, بچہ خوبصورت بھی پیدا ہوگا اور عقل مند بھی پیدا ہوگا, ہے نا. سر جو ہمارے کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. وہی کیا ہوتی ہے؟ ایک پھل ہوتا, ناشپاتی کی طرح ہوتا, یہاں پایا جاتا. دیکھیے یہ بھی پایا. کیا ہو گیا بھائی؟ لیکن کیا ہے, یہاں پایا جاتا ہے لیکن کم پایا جاتا ہے, اس لیے اس کو زیادہ تر مربے کی دکان پہ آپ کو ملے گا. بہی کا مربہ دے دیے, دے دے گا مربہ. آپ اس کو دھوئیے, میٹھا نہیں پسند دھوئیے, دھو کے کھا لیجیے. بہی بہی بعض جگہ پھلوں کے ٹھیلوں پہ بھی کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے بہی. جی جی نہیں, نام مجھے انگلش میں نہیں پتہ. جی جی نہیں پتہ. تو یہ بہی ہے, یعنی کہ فضیلتوں کا انتہا عقل ہے. تو عقل کی بھی اسی لیے فضیلت بتائی گئی کہ عقل انتہائی درجے کی قیمتی چیز ہے. جب پوچھا گیا کہ عقل کیا چیز ہے, کہیں جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے وہ عقل ہے. یعنی اتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے عقل کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عقل کیا چیز, تو آپ نے کہا جس سے رحمان کی عبادت کیا جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے, اسے کہتے ہیں عقل. یعنی خالی عبادت ایسی والی عبادت نہیں. آپ ذرا غور کیجئے گا اور حدیثیں سننے کے بعد اپنی عقل کو بڑھائیے گا بھی. کہنے جس سے رحمان کی عبادت کی جائے کافی نہیں تھا, لیکن نہیں کہا اور جنت حاصل کی جائے. جس سے اللہ کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کی جائے اسے کہتے ہیں عقل. تو اس نے پوچھا کہ وہ جو معاویہ کے پاس تھی وہ کیا چیز تھی؟ کہ اس نے تو دنیا کیسی کمائی ہوئی تھی, کیا کیا ہوا تھا؟ کہا وہ نکرہ ہے, عقل سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جسے عربی زبان میں نکرہ کہتے ہیں. نہیں چالاکی و مکاری,
چالاکی و مکاری اور چیز ہے، عقل اور چیز ہے۔ عقل وہ چیز ہے جسے رحمان کی عبادت کی جائے، جنت کو حاصل کیا جائے۔ جنت حاصل اسی وقت ہوتی ہے جب عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ عبادت قبول کب ہوتی ہے؟ جب پرہیزگار ہوتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ نے بتایا۔ بہت باقی ہے، بہت باقی ہے۔ اچھا، اب ایک اسی میں ایک باب اور بھی ہم نے نکالا ہے، وہ نکلتا ہے جناب زبان کا باب، یعنی فضیلتوں میں زبان بھی شامل ہے۔ ظاہر زبان ہی شامل ہوگی۔ چھٹے امام کی ایک دفعہ ہم لوگ ایک درس لیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، اذا جبارے کی فریاد، کیا ہیں؟ یہاں لی نہیں تھی کلاسی والی؟ نہیں سر، نہیں سر، نہیں ہوئی ہے۔ وہ سنڈے میں ہوگی۔ ایگزیکٹ رمضان سے پہلے تھی، پچھلے سال سے، یعنی کہ ہر روز پورے سارے اعلیٰ جوارے جو ہے زبان سے فریاد کرتے ہیں کہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا کے رکھنا۔ ہاں، زبان سے فریاد کرتی، سارے عضو، جسم کے سارے عضو زبان سے فریاد کرتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، کیونکہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ جو اس زبان کے بدولت بقول رسول اللہ کے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ زبان کی حفاظت کرو بچیوں، ابھی سے عادت ڈالو۔ پہلے تو بہت بولتی تھی، اب بولتی نہیں آج کل۔ یہ بھائی سکھایا گیا، اس کو مدرسے میں پڑھایا گیا، زیادہ مت بولو، فضول بات نکل سکتی، گستاخی ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا، مت بولو۔ زبان کی حفاظت اور احسان کا عام کرنا انسان کی فضیلت، افضل ترین فضیلتوں میں سے ہے۔ غرر حکم حضرت علی، زبان کی حفاظت اور احسان کا عام کرنا انسان کی افضل ترین فضیلت ہے۔ افضل ترین فضیلتوں میں سے ہے، یعنی کئی ایک فضیلتیں افضل ترین ہیں، یہ بھی افضل ترین فضیلت۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مصیبتیں گفتگو سے وابستہ ہیں۔ سنو میری بچیوں، مصیبتیں گفتگو سے وابستہ ہیں۔ مولا مشکور گزار نے اپنے کسی فرزند سے کہہ رہے کہ دیکھو بیٹا، بہت ساری ایسی مصیبتیں ہوتی ہیں جو تمہارے نام کی نہیں ہوتی، لیکن تمہاری زبان اس کو کھینچ کے اپنی طرف لے آتی ہے۔ ہماری ہے ہی نہیں وہ، لیکن ہم نے کہا ایسی بدتمیزی، ایسی گفتگو ہم نے کی جس کی وجہ سے بلا وجہ مصیبت میرے گلے پڑ گئی۔ تو یہ والی بات ہے کہ مصیبتیں گفتگو سے وابستہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی گفتگو بڑھی اس کی غلطیاں بڑھی، اور جس کے گناہ بڑھے جس کی غلطیاں بڑھی اس نے گناہ کیا، گناہ بڑھ گئے، اور جس کے گناہ بڑھ گئے وہ دوزخ میں جائے گا۔ سر یہ دوبارہ ہاں دوبارہ کر رہے ہیں۔ جس کی گفتگو بڑھی اس کی غلطیاں بڑھی ہیں، اس کے گناہ بڑھے۔ ہاں غلطیاں بڑھی اور اس کے گناہ بڑھے، اور جس کے گناہ بڑھے وہ دوزخ کا مستحق ہوا۔ یعنی یہی زبان دوزخ میں لے جاتی ہے، جس کو رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ اندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اتنی عام ہو گئی اب اس قسم کی بدتمیزی، ٹی وی وغیرہ میں جو ڈرامے وغیرہ آتے ہیں اس میں کیسی کیسی بدتمیزیاں دکھائی جاتی ہیں، اللہ معاف کرے، کہ سازشیں ہیں، سازش کے طور پہ یہ سب۔ ہاں، عورتیں آتی کیسی بات کرتی، تڑا تڑ جواب دے رہی ہوتی، تڑا تڑ وہ کر رہی ہوتی، کیسی اچھی عورتیں ہوا کرتی، اچھی زبان ہوتی تھی، زبان شیریں ملک گیری، یہ محاورہ تھا باقاعدہ۔ آپ کہاں زبان شیریں، منہ لگانے والے ہیں جو زبان شیریں رکھیں ان کی ضرور۔ جس سے آگے لکھے، زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ پھاڑ ڈالے گا، چبا جائے گا، پھاڑ ڈالے گا، جیسے یہ ہے۔ کیونکہ بہت سارے گناہ باقی زبان سے ہی ہوتے ہیں، قابو میں کر لیا جائے زبان کو تو بہت سارے گناہ، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، فساد کا پھیلانا ہے، ادھر سے ادھر بات کا کرنا ہے، گانا گانا ہے،
اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اسی زبان کی بدولت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ زبان سے گناہ کتنے سرزد ہوتے ہیں. تو اس کو اچھا بناؤ، پہلے سے اچھا بناؤ، اس سے پہلے کہ اتنی خراب ہو جائے کہ عادت ہی بگڑ جائے. عادت نہ بگاڑو، روکو اپنے آپ کو. بات کرنے پہلے سوچو پھر بولو، تولو پھر بولو. کہا جاتا ہے پہلے تولو پھر، نہیں پہلے سوچو کہ میں کہنے جا رہی ہوں، جا رہا ہوں، یہ کیا بات ہے، اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اس سے ایسی بات اچھی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا کوئی ہم تو سچ بول رہے ہیں. ہر سچ فائدہ مند تھوڑی ہوتا ہے. غیبت بھی سچ ہی ہوتا، اگر وہ جھوٹ ہو تو وہ تو بہتان ہو جائے گا، غیبت کہاں رہے گا. ہم تو سچ بول رہے ہیں. بات سچ بولنے والی صرف فساد کراتے وقت آپ سچ بولتی ہیں، اس کے بعد سچ کہاں چلا جاتا ہے. دنیا میں افضل ترین لوگ سخی ہوتے ہیں. اب سخاوت کے اوپر آ گئی. جی دنیا میں افضل ترین لوگ سخی ہوتے ہیں، اور آخرت میں افضل ترین متقی. کیا کہنے، اور آخرت میں افضل ترین متقی. فضیلت والے لکھا دیے. کیا فضیلت والی؟ مومن کی فضیلت والے. فضیلت والے سر ہمارا موضوع جو ہے نا فضیلتوں کا. جی اس میں ہے نہیں کہ دنیا میں افضل ترین لوگ سخی. کیا اس میں مومن کہاں سے آ گیا؟ کیا ٹھیک بتاؤ بیٹا. یہ آپ نے جو موضوع کا نام دیا نا کہ مومن کی فضیلت، ہاں فضیلتوں میں اضافہ، تو وہ اس حساب سے کریے کہ کچھ اور نہیں، مومن لفظ نہیں دخالی کہ اپنی فضیلتوں میں اضافہ کرو. یہ تو ہم نے کہا تھا اپنی طرف سے کہ مومن تو آپ ہیں تو فضیلت تو آپ کی ایسی ہی ہے. یوں ورنہ عنوان ہے، باب کا نام ہے فضیلتوں میں ترقی. فضیلتوں میں ترقی مشکل تو ہے مگر اس سے نجات بھی ملتی ہے. یہاں سے آیا تمام افرادوں میں افضل ترین شخص وہ ہے جو سربلندی پر فائز ہونے کے باوجود تواضع و فروتنی اختیار کرتا ہے. دیکھیے کتنی اچھی بات. افضل ترین شخص کون ہے؟ تمام چیزوں میں وہ شخص ہاں سربلندی پر فائز ہے، یعنی بہت بڑے مقام پہ ہے، لیکن اس کے باوجود تواضع اور فروتنی اختیار کرتا ہے. طاقت رکھنے کے باوجود انصاف سے کام لیتا ہے، اور قدرت رکھنے کے باوجود بردباری اختیار کرتا ہے. اگر ماشاءاللہ سے یہاں اتنی بچے بیٹھی ہوئی، کسی سے پوچھے بردباری کیا چیز ہے تو سمجھے کہ کوئی بہت بوڑھا بزرگ آدمی لاٹھی کب کو پتا ہو کہ یہ بردو. وہ تو عام آدمی کو کہہ رہے ہیں بردبار ہونا. تو عام آدمی میں بردباری کیا چیز ہے؟ اس وقت ہم سوال پوچھ کے جواب تو نہیں آئے گا. جب جواب نہیں آئے گا تو یہ 10 بن جائے گا. بردباری بھی پوری کلاس لے لیں گے کہ کیا بردباری، اور عام آدمی کو کیوں نہیں حاصل کرے گا. عام آدمی بردباری خالی بوڑھا آدمی کیوں حاصل کرے؟ بوڑھا آدمی رسول خدا کے ریپیٹ کر رہے ہیں. تمام افراد میں افضل ترین شخص وہ ہے جو سربلندی پر ہونے کے باوجود تواضع و فروتنی اختیار کرتا ہے. اس کا مطلب سمجھے کہ یہ بھی بتانا پڑتا ہے. تواضع و فروتنی اختیار کرتا ہے، تواضع سے پیش آتا ہے، لوگوں کو جھک کے ملتا ہے. گردن اس کی سریا نہیں پڑی ہوتی، اس میں تکبر نہیں کرتا. ایگزیکٹ تکبر نہیں کرتا. طاقت رکھنے کے باوجود انصاف سے کام لیتا ہے، اور قدرت رکھنے کے باوجود بردباری اختیار کرتا ہے. اب شاید یہ ایک اور آئے گا، اس کے بعد پھر اللہ خیس اللہ تو نہیں ہوگا، لیکن ابھی خیس اللہ ہو جائے گا، کیونکہ فوراً نماز کا وقت ہوگا اور وہاں سب کھڑے ہو جائیں گے. فوراً مجھے کہا کہ آپ جلدی سے آئیے گا، نماز پڑھنا ہے. دیکھتی رہنا، بتاتی رہنا. 15 منٹ 6 بجے. اب ہیڈنگ ڈالیے نیکی. فضیلتوں میں اضافہ کرنے کے لیے نیکی کا باب بھی اس میں شامل ہے. ہم نے خود سے یہ نام دیا نیکی ہو یہ وہ، ورنہ خالی حدیثیں آئی. ہر شے کی ایک فضیلت ہوتی ہے
اور شرفا کی فضیلت لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے میں ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے میں ہے۔ ہر شے کی ایک فضیلت ہوتی ہے اور شرفا کی فضیلت لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے میں ہے۔ شرفا کے اگر آپ شریف ہیں تو آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کیجیے۔ اور میری بچیوں، چھوٹی چھوٹی بچیاں یہاں بہت ہیں، بڑی بچیاں بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں۔ ابھی ایک حدیث صرف آپ کے لیے ہی نہیں، سب کے لیے، لیکن آپ کے لیے خصوصیت ہے کیونکہ آپ ابھی اسی فیز میں ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی بہترین عادتوں میں سے ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی بہترین عادتوں میں سے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، والدین کے ساتھ نیکی بہترین عادتوں میں سے، نیکی ڈالیے، عادت ڈالیے۔ حوصلے کے لیے مولا مشکل کشا نے ساری بات بتاتے ہوئے آئے تو ایک جگہ حوصلے کی آگے کہہ رہے ہیں اگر تم نیکیوں کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو، دیکھیے بہت اچھی، ہر مسئلے میں کام آئے گی، پوری زندگی میں ہر جگہ کام آئے گی۔ اگر تم نیکیوں کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو۔ یقیناً تمہاری نیکی اور یہ پریشانی اور تھکن ختم ہو جائے گی مگر نیکیاں باقی رہیں گی۔ کیا کہنے سبحان اللہ، درود پڑھیے۔ تو غم نہ کرو کیونکہ یقیناً تمہاری یہ پریشانی اور تھکن ختم ہو جائے گی مگر نیکی باقی رہے گی۔ تنگ دستی میں سخاوت، غصے میں سچ اور توانائی کے ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکیوں میں سے ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت، غصے میں سچ اور توانائی کے ہوتے ہوئے معاف کرنا۔ یہ طاقت رکھتے ہیں آپ، اختیار رکھتے ہیں، لیکن معاف کر دیا آپ، معاف کرنا بہترین نیکیوں میں سے ہے۔ معاف کرنے میں ہمیشہ یاد رکھا کیجیے کہ آپ جو لوگوں کو معاف کر رہی ہیں، آپ جو لوگوں کو معاف کر رہی ہیں، در حقیقت آپ چاہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو معاف کر دے، تو آپ زندگی بھر معاف کرتی رہیے لوگوں کو۔ ایسی جگہ نہ معاف کیجیے جس طرح آپ ایسے کہہ گا ہم نے تجھے معاف کیا تو پھر بتائے گا تمہیں، بےوقوفی والی بات نہ کیجیے، لیکن زیادہ تر معاف کیجیے کیونکہ مولا علی کا قول ہم نے بہت رٹایا ہوا ہے یہاں پہ۔ معاف کرو تاکہ معاف کیا جائے، معاف کرو معاف کیا جائے۔ رحم کرو تاکہ رحم کیا جائے، اللہ رحم کرے گا۔ جو اپنے غصے کو بدلوں سے روک لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے غصے کو روک لے گا۔ چلو ہر چیز بدلا ہے، ہر چیز کا بدلہ ہو رہا۔ کیا تم نے کسی ایک چڑیے کے بچے پہ بھی رحم کیا؟ پوچھا جائے گا وہاں پہ۔ تو بھائی معاف کرو، رحم کرو لوگوں پہ تاکہ تمہارے ساتھ رحم ہو۔ یہی نہیں رحم کرو گے، اس کے ساتھ تو رحم نہیں کریں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ کچھ ہوگا کیا؟ ڈنڈے پڑیں گے تب بھی نہیں کرو گے، خوب کرو گے۔ بہرحال یہ ہوا معاف کرو نیکیوں میں سے ہے، توانائی ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکیوں میں سے ہے۔ پھر احسان کرنا، اب احسان کرنا بھی آ رہا ہے۔ دوسروں پہ احسان کرنا انسان کی فضیلتوں میں شامل ہے، دوسروں پہ احسان کرنا انسان کی فضیلتوں میں شامل ہے۔ فضیلت احسان کے ساتھ ہے، کیا کہنے، فضیلت احسان کے ساتھ ہے۔ ایک سے ایک اعلیٰ درجے کی حدیثیں ہیں، ایک سے ایک۔ ایمان کی معراج، یعنی ہمارے آپ کے پاس ایمان ہے تو مولا کرے اس کی معراج بتا رہے ہیں۔ ایمان کی معراج احسان کرنا ہے، ایمان کی معراج احسان کرنا۔ سبحان اللہ، ایک اس سے بھی اوپر کی آ گئی، درود ضرور پڑھیے گا، سنیے گا۔ ابھی آپ
ایمان کی معراج لوگوں پہ احسان کرنا ہے، اور احسان کی معراج مومن پر کیا جانے والا ہے۔ احسان کی معراج یہ ہے کہ مومن پر کیا جائے، یہ احسان کی معراج ہے، یہ ہے فضیلت آپ کی مومناؤں، یہ فضیلت ہے آپ کی۔ احسان کی معراج یہ ہے کہ مومنوں پر کیا جائے۔ مومنوں پہ کیا جائے۔ اتنی مرجھائی ہوئی طبیعت تھی، ایسی طبیعت ہو رہی تھی، دل نہیں چاہ رہا تھا، جبکہ بار بار پوچھ رہا تھا کہیے تو کسی اور کو دے دیں۔ میں نے کہا نہیں یار چلے جائیں گے، نہیں یار چلے جائیں گے۔ یہاں آنے کے بعد اتنا دل چاہ رہا کہ اللہ کا کس قدر شکر ادا کریں کہ کم ہو، کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے سے دل کو جیسے قرار سا آتا، قرار سا آ رہا۔ آپ لوگ اتنا درود پڑھ رہے ہیں، درود پڑھنے کا فائدہ الگ ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو لوگ اس کو قبول کر لیں گے اللہ سبھی قبول کر لیں، اور اس پہ عمل کریں گے، اس میں ہمارا بھی حصہ ملے گا، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ معافی مانگتے ہیں، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، سب دنیا سے جائیں گے۔ ہم ہر نماز کے بعد ایک ہی دعا، ساری دعا کرتے ہیں، اس میں ایک دعا اور بھی ہم نے شامل کی ہوئی جو تعقیبات نماز کی کتاب میں بھی، اے اللہ میں تجھ سے موت کے بعد راحت کا سوال کرتا ہوں، بعد موت کے بخشش کا، حساب کے بعد معافی کا۔ جو ہر حال میں کہتا ہوں، جب کبھی ڈر رہا ہوتا ہوں تو بھی دوہرا رہا ہوگا، چلتے پھرتے دوہراتا ہوں، اور 7 دفعہ یا باری ہو یا باری ہو یا باری ہو، جمعہ والے دن 100 دفعہ، کہ وہ موت تو ضرور آنی ہے۔ جب ضرور آنی تو دعا مانگتے رہو، مانگتے رہو، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال تک مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ اللہ تو ایک دفعہ کے مانگنے پر، بلکہ دل میں ابھی آپ نے نیت کی وہ سب سن لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے۔ ایک بات دوسری بات سے بات نہیں رکھتا، صرف ایک تسکین روح نام کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک ویسے کرنے کی ایک دعا ہے، اس کو ضرور پڑھیں، ایمان میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، بہت مزہ آتا ہے اس کے اندر، بڑی مزیدار دعا ہے، بہت ہی مزیدار دعا ہے۔ اے سلامتی امان دینے والے، سب کی نگہبانی کرنے والے، غلبہ جبروت والے، بزرگی والے، خود پاک دوسروں کو پاک کرنے والے، صاحب غلبہ، صاحب قدرت، صاحب اقتدار، اے خدا جسے ایک کام دوسرا کام کرنے سے نہیں روکتا، صرف تو ہی وہ ہے جس میں زمانے کے تغیرات اثر نہیں کرتے، کوئی مکان اس کا احاطہ نہیں کرتا، نہ جو کو نیند آتی نہ اونگ آتی، تو رحمت نازل فرما محمد ان کے حال پہ، آسان کر دے میرے لیے وہ کام جو جس کا مشکل ہونے کا مجھے خوف ہے، آسان کر دے میرے کام جس کے اندر مجھے حزن ملال پہنچنے کا ڈر ہے، آسان کر دے میرے کام جس کے مجھے خوف یا ایک اور چیز کو، یہ جب بتا رہے ہیں نا تو اس کو گڑبڑا رہے ہیں، ویسے ہمیں یاد ہے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ رہے کوئی بخشنے والا، اپنے گناہوں کو سوائے تیرے ہر طرح کی تعریف سے اللہ تمام عالمین کا پروردگار ہے، نہیں کوئی طاقت نہیں قوت بغیر اللہ کی دی جو بلند عظمت، اللہ کی رحمت جو عز محمد آپ کی حال پہ۔ دیکھ کتنی فضیلتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بتائی، ایک کام دوسرا کا، طرح طرح کی زبانوں میں مختلف حاجتوں کے لیے پکارا جاتا ہے، کھاٹیوں میں ایک کام دوسرا کام کرنے سے باز نہیں رکھتا، یعنی اگر یہاں آپ کی سن رہا ہے تو کینیڈا میں کسی دوسرے کی بھی سن رہا، اس کی بھی سن رہا، رات کو بھی سن رہا، دن کو بھی، ہر وقت سن رہا۔ جب ائمہ سن لیتے ہیں، خط لکھ کے بھیجا چھٹے امام کو، لے کے گیا اور لے جا کے دیا، انہوں نے سب کو جواب دیا، پیچھے پلٹ کے ایک اور جواب لکھ دیا، بولا یہ کس کا جواب، کہ یہ بھول گیا تھا لکھتے، میں نے اس کا جواب لکھ دیا، وہ بھول گیا تھا لکھنا، ہیں جو سوال اس نے پوچھا نہیں گیا تھا، بھول گیا تھا لکھنا، تو اس لیے اس کا بھی جواب مولا نے دے دیا۔ تو جب مولا یہ کر سکتے تو اللہ کیا نہیں کر سکتا، سبحان اللہ۔ پھر مولا فرماتے ایک جگہ پہ، ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کسی کے ساتھ احسان نہیں کیا، ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کسی کے ساتھ احسان نہیں کیا۔ لوگوں نے تعجب سے سر اٹھا کر امام کو دیکھا، لوگوں نے تعجب سے سر اٹھا کے امام کو دیکھا۔ دیکھ لیا، تو آپ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اگر تم نے احسان کیا ہے تو خود اپنے لیے کیا ہے، اگر تم نے کوئی برائی انجام دی تو خود اپنے لیے برائی انجام دی۔ تو اس پر مولا کہہ رہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، کیونکہ جو میں نے احسان کیا خود اپنے فائدے کے لیے، تمہارے پر کہا گیا، میں نے اپنے فائدے کے لیے کیا۔ کیا فرمایا امام نے؟ امام نے فرمایا
اگر تم نے کوئی قرآن کی آیت پڑھی جس میں تلاوت فرمائی جس میں ہے کہ اگر تم نے احسان کیا تو خود اپنے لیے کیا ہے، اور اگر کوئی برائی کی ہے تو اس کا انجام دہی بھی تو ہی ہوگا، انجام دی تو بھی اپنے لیے ہے، وہ بھی اپنے لیے۔ آپ برائی کریں گے تو بھگتنا پڑے گا برائی کا بدلہ۔ بلا شبہ مومن احسان کرنے والے ہوا کرتے ہیں، یعنی آپ سب کو کہا جا رہا ہے آپ سب احسان کرنے والی ہوا کرتی ہیں، کیوں سب مومن ہیں، اس لیے آپ کو استثناء کیسے قرار دیا جائے؟ آپ اپنے آپ کو آپ کے لیے کہا امام نے تو بس آپ ایسا کریں گی، احسان کریں۔ ہاں اللہ فرماتا ہے نا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ تو ان احادیث سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ احسان کا مرتبہ عدل سے بھی بالا تر ہے۔ احسان کرو، عدل اپنی جگہ پہ، اگر وہی سنایا نہیں ابھی کہ اگر تم چاہے وہ طاقتور ہی کیوں نہ ہو لیکن انصاف کرتا، ابھی بھی تو سنایا نہیں، فضیلت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے لیکن انصاف کرتا ہے۔ بلا شبہ مومن احسان کرنے والے ہوا کرتے ہیں، احسان کرنے والا اوئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک درود پڑھیے پہلے محمد۔ مولا مشہور کشا فرماتے ہیں احسان کرنے والا زندہ رہتا ہے، احسان کرنے والا زندہ رہتا ہے، بھلے ہی وہ مردوں کے گھر یعنی قبرستان میں منتقل کر دیا گیا ہو، یعنی اگر چاہے وہ مر ہی کیوں نہ گیا ہو لیکن احسان کرنے والا زندہ رہتا ہے، چاہے وہ مردوں کے قبرستان میں ہی یعنی قبرستان میں ہی کیوں نہ چلا گیا ہو، مر کیوں نہ گیا لیکن وہ زندہ ہے۔ نماز دیکھتی رہنا بیٹا، بہترین ہے۔ اب آ رہی معافی، آ رہی معافی کرامت کا تاج ہے، مولا مشکور کشا کہتے ہیں معافی کرامت کا تاج ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ جب تم کسی کو قابو میں پاؤ تو اسے معاف کر دو، کوئی تمہارے قابو میں آیا اسے معاف کر دو، یہ فضیلت ہے، معافی کرامت کا تاج ہے۔ جلدی بتا دے رہے ہیں تاکہ یہ بات پورا ختم ہی ہو جائے۔ دو چیزوں کے ثواب تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور عدل سے کام لینا، تولا نہیں جا سکتا، ثواب ہی نہیں تولا جا سکتا، اتنا ثواب ملتا۔ ایک دو حدیث اور سن لیجیے اور بس۔ علم بلند ترین فضیلت ہے جو آپ لوگ حاصل کرنے آئیں گے، علم بلند ترین فضیلت ہے، فضیلتوں کی آخری حد علم ہے۔ سبحان اللہ سبحان سن لو بچوں، فضیلتوں کی آخری حد علم ہے۔ اور مولا کے ایک حسین ترین قول سن لو، یہ سب قول ایسے والے ہوتے ہیں کہ جی چاہتا کہ لکھ کے لگا لے، خوبصورت کیلیگرافی آتی ہے وہ ہاتھ سے لکھ کے لگا دے۔ اگر کوئی آپ کو بچہ کہہ دے، کوئی اور کہہ دے، کسی کی بیوی کہتے کچھ پہ دیکھی کہ ہماری بیوی ایسی ہے، ایسی ہے، ہمارا بیٹا ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہر چیز جی آ رہے ہیں۔ کاش میں جان پاتا کہ علم سے ہاتھ دھونے والے نے کیا پایا، لکھ لو بیٹا جلدی سے۔ کاش میں جان پاتا کہ علم سے ہاتھ دھونے والے نے کیا پایا، بلکہ جس نے علم حاصل کیا اس نے کیا کھویا۔ سن نہیں ہے، بلکہ جس نے علم حاصل کیا اس نے کیا کھویا، یعنی کہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ کچھ کھوتا نہیں، اور جو علم نہیں حاصل کرتا اس نے پایا کیا، کچھ بھی نہیں پایا۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ۔